جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان پاکیزہ خان، آپ سب کو خوش آمدید کہنا چاہوں گی آج کے اس پوڈ کاسٹ میں۔ ناظرین، جیسا آپ سب جانتے ہیں کہ ہم ہمیشہ بلوچستان کے حالات کے اوپر جو ہے وہ بات کرتے ہیں، تو ابھی آپ سب سے میں یہ شیئر کرنا چاہوں گی کہ بی وائی سی کی جو خاتون تھیں اور جو خود کو ایک لیڈر کہتی ہیں، جو کہ ہے نہیں، دہشت گردوں کا ہم ان کو سیاسی چہرہ کہہ سکتے ہیں، مارنگ لانگو جو ہے، ابھی ان کی کوئٹہ ہائی کورٹ میں جو ہے وہ پیشی تھی، اور پکچرز وغیرہ جو ہیں وہ بھی آپ سب کے ساتھ شیئر کر دی جائیں گی۔ وہ تھے ثقبت اللہ تھے، گلزادی تھیں، بیبرگ بلوچ تھے، یہ وہ لوگ تھے جن کی آج پیشی تھی۔ اگر ہم دیکھیں کہ بہت سے لوگ، چاہے وہ ان کی بہن ہے اور یہ دوسرے تیسرے بی وائی سی کے جتنے بھی کارکن ہیں، وہ ہمیشہ سے یہ سٹیٹمنٹ دیتے آئے ہیں کہ مارنگ جو ہے ان کی یا تو طبیعت خراب ہو گئی ہے، یا ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، یا زیادتی ہو رہی ہے۔ کہاں کی ظلم، کہاں کی زیادتی؟ پکچرز جو ہیں وہ آپ اسکرین پہ جو ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ اس میں دیکھیں، بڑی وہ فریش جو ہے وہ نظر آ رہی ہے، چاہے وہ گلزادی ہے، بیبرگ بلوچ کو اٹھا کے دیکھ لیں۔ ہم ہمیشہ سے دیکھیں یہ کہتے آئے ہیں کہ جو ریاست ہے وہ ماں کا کردار ادا کرتی آئی ہے، اور انشاءاللہ وہ آگے بھی ادا کرتی آئے گی، لیکن جو نام نہاد مارنگ لانگو جیسے، اور یہ گلزادی ہو گئی، بیبو ہے، سمیدین جیسے لوگ جو ہیں، جو ریاست کی اس پہ تعلیم حاصل کر کے، خرچوں پہ تعلیم حاصل کر کے، اس کے بعد ریاست کے جو ہیں وہ غدار بن جاتے ہیں، ریاست کے خلاف جو ہے وہ بھونکتے بھی ہیں، تو یہ چیز جو ہے یہ ہمیں بالکل قابل قبول جو ہے وہ نہیں ہے۔ اور جیسے بھی میں نے آپ سب کو بتایا کہ آج ان کی پیشی تھی، ان کا آپ انداز دیکھ لیں، ان کو جتنی رسپیکٹ جو ہے وہ ہماری پولیس کی جو خواتین ہیں وہ ان کو دے رہی ہیں، چیزیں دے رہی ہیں، تو مطلب یہ غلط پروپیگنڈا اور جو ایک غلط بیانیہ ہے جو ہندوستان کے لوگ، جو فطرت ہندوستان کے لوگ پھیلا رہے ہیں، یہ ٹوٹلی غلط ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ہم بات کریں مارنگ کی اور ریاست کی بات کریں اور ان کے تعلیم خرچے کی بات کریں، جیسے میں نے پہلے اس چیز کا ذکر کیا کہ تعلیم ان کو دی گئی ہے، ریاست نے ان کو تعلیم دی ہے، ان کو ایک جگہ تک جو ہے وہ پہنچایا ہے۔ اگر ریاست ان کو تعلیم نہیں دیتی تو وہ جاہل کے جاہل ہی رہتے، ان میں اتنی ہمت جو ہے وہ کبھی بھی نہیں ہوتی کہ یہ لوگ ریاست کے خلاف بولتے، یا پھر سوشل اکاؤنٹس پہ اتنے ایکٹیو ہوئے ہوتے، یا پھر بیرونی ملکوں سے جو ہے وہ فنڈنگ لے رہے ہوتے۔ ریاست نے ان کو اتنا کیا کہ تعلیم دی، ان کو اچھا پڑھایا لکھایا، اور وہ جو ہے آپ دیکھ لیں کہ مطلب اپنی تعلیم میں جو ہے انہوں نے گن کر دیا ہے۔ تو آج ناظرین ایک دفعہ پھر آپ سب کو بتاتی چلوں کہ مروہ بلوچ جو ہیں ہمارے ساتھ تشریف فرما رہی ہیں، ان کی جانب بڑھتے ہیں کہ وہ کیا کہتی ہیں۔ السلام علیکم مروہ، تھینک یو سو مچ فار کمنگ۔ مروہ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ آئی۔ مروہ کیا کہیں گی کہ مطلب اگر ہم ابھی مارنگ کی بات کرتے ہیں، گلزادی کی بات کریں، سمی دین کی بات کریں، ریاست نے ان کو تعلیم دی، اچھا مطلب ان کو اگر ہم کہیں ایجوکیشن کے حوالے سے جو ہے وہ کافی زیادہ پروموٹ کیا، اسکالرشپس وغیرہ جو ہیں وہ دی ہیں، کیا کہیں گے آپ کہ یہ پھر بھی آ کے مطلب ریاست کے خلاف جو ہے وہ بھونکتے ہیں اور جو دوسرے ملکوں کا بیانیہ ہے، غلط بیانیہ جو ہیں وہ دیتے ہیں؟ دیکھیے، دہشت گرد غفار لانگو کی بیٹی دہشت گرد مہارنگ لانگو، جو کہ آج ایک دہشت گرد کے نام سے جانی جاتی ہے، جسے پھر بھی ریاست پاکستان نے اسکالرشپ دی، جس کے لیے وظیفہ قائم کیا تاکہ وہ اپنی تعلیم اور اپنی ضروریات کو دیکھے، جسے MBBS کرایا، جسے ڈاکٹر بنایا، جس کی تعلیم مکمل ہونے کے بعد اسے نوکری بھی دی، لیکن آج وہ کیا ہے؟ ایک دہشت گرد ہے۔ بالکل اسی طرح سمیدین، جسے آج پوری دنیا ایک دہشت گرد کے نام سے جانتی ہے، جسے آج پوری دنیا ایک دہشت گرد کے نام سے پکارتی ہے، آج بھی وہ ایک دہشت گرد ایجنڈے پر گامزن ہونے کے باوجود بھی ریاست پاکستان نے اسے معاف کر دیا ہے۔ آج بھی وہ ایک عام شہری کی طرح پاکستان میں عزت اور سکون کے ساتھ رہ رہی ہے۔ دہشت گرد گلزادی، جو کہ ایک دہشت گرد ہے، جس کا تعلق ایک دہشت گرد گھرانے سے ہے، اس کے باوجود ریاست پاکستان نے اسے اسکالرشپ دی، اس کے باوجود وہ بلوچستان یونیورسٹی سے اس نے اسکالرشپ کے تھرو اپنی تعلیم مکمل کی، حالانکہ اس کا بھائی ایک نامی اور ایک مشہور دہشت گرد تھا، جو کہ 1000 معصوم بلوچوں کے خون کے قتل میں ملوث تھا، ودود ساتکزئی۔ دیکھیے، جب ان عورتوں کی عمریں کم تھی، جب ان کی زبانیں چھوٹی تھی، جب ان کی آواز کمزور تھے، جب ان کے خواب بڑے تھے، تب انہوں نے ریاست پاکستان کا سہارا لیا، تب انہوں نے ریاست پاکستان کے اسکالرشپ کے پیسوں پر خوب مزے کے، خوب عیاشیاں کی، وظیفوں سے اپنے تعلیم اور ضروریات کو پورا کیا۔ لیکن آج جب ان کی تعلیم مکمل ہوئی، آج جب یہ اپنی دہشت گرد سوچ پر مکمل طریقے سے آ گئے، جب آج یہ پوری دنیا کے سامنے اپنی دہشت گردی پر اتر چکے ہیں، جب ان کے ہاتھ میں ان کی ڈگریاں ہیں، تو یہ بے شرم عورتیں چلی ہیں ریاست پاکستان کا گریبان پکڑنے۔ تو میں اپنی ریاست سے اپیل کرتی ہوں، ایک گزارش کرتی ہوں کہ ان بے شرم عورتوں کی زبانیں کاٹ کے ان کی انہی ہاتھوں میں تما دینی چاہیے جو آج ریاست پاکستان کے لیے آگے بڑھ رہی ہیں۔ دیکھیے، میں نے ان جیسی نمک حرام عورتیں آج تک نہیں دیکھی۔
पूरी दुनिया में रियासत पाकिस्तान को बदनाम करने चली हैं, पूरी दुनिया में रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करती हैं, लेकिन उन दहशतगर्दों को सपोर्ट करते हैं, उन दहशतगर्दों के हक़ में बात करते हैं जो बलोच नस्ल कुशी कर रहे हैं। देखिए, जो BYC की दहशतगर्द औरतें हैं ये इंतहाई मफाद परस्त हैं, इंतहाई फ़ायदा परस्त हैं। आज ये हिंदुस्तान में अपना फ़ायदा देखती हैं तो ही हिंदुस्तान की वफ़ादार बनी हुई हैं, ये किसी की वफ़ादार नहीं होती। ये BYC की जो दहशतगर्द औरतें हैं ये किसी की सगी भी नहीं होती। ये देखती हैं जहाँ हमें ज़्यादा पैसा मिल रहा है, जहाँ हमें ज़्यादा फुटेज मिल रही है, जहाँ हमें ज़्यादा सिंपैथी मिल रही है, वहाँ पे ये उनकी सगी हो जाती हैं। आज ये जिस तरह से पूरी दुनिया में BLA की नुमाइंदा बनी हुई हैं, BLA के हक़ में बात करती, पूरी दुनिया के सामने BLA को सपोर्ट करती हैं, कल को ये किसी और तंजीम को भी सपोर्ट करेंगी जो BLA से ज़्यादा इनको पैसा और फुटेज ऑफ़र करेगा। फिर ये पूरी दुनिया के सामने BLA को गलत ठहराएंगी, फिर BLA के ख़िलाफ़ बात करेंगे। देखिए, ये इंतहाई बेशरम औरतें हैं, ये इंतहाई नमक हराम औरतें हैं। मेरे ख्याल से इनके खून का रंग सुर्ख नहीं है, इनके खून का रंग इंतहाई सफ़ेद है, उस हद तक सफ़ेद है कि इनके खून में हर गंदा रंग, हर गंदा बैक्टीरिया बहुत आसानी से मिल जाता है। फिर उसमें घुल मिलकर ये एक चमगादड़ जैसी गंदी शक्ल लेके आ जाती हैं सोशल मीडिया पर अपनी दुकान चलाने। बिल्कुल मरवा, अगर हम देखें बात करें, क्योंकि हमारे बलूचिस्तान में जो ख़वातीन कि अगर हम हुर्मत की बात करते हैं या फिर उनकी इज़्ज़त की बात करते हैं, आप क्या समझती हैं कि मतलब मारंग जैसी गुलज़ादी हो गई है, बेबो हो गई है, सिमीदीन हो गई है, या सो कॉल्ड जो इनकी औरतें हैं, नईमा ज़हरी को उठा के देख लें, इन जैसी औरतें जो हैं वो बलूचिस्तान को का किरदार जो है वो दुनिया में मतलब कैसे रख रही हैं? अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे देखें या फिर नेशनल लेवल पे देखें कि मतलब इनका किरदार कैसा है बलूचिस्तान के लिए, या अलार्मिंग है या फिर मतलब? देखिए, आज मैं बलूचिस्तान की बेटी शर्म महसूस करती हूँ कि महारंग लांगो जैसी बेशरम औरत, ऐसे सस्ते दहशतगर्दों की, ऐसे सस्ते बकने वाली औरत भी बलूचिस्तान में पैदा हुई। इन्होंने बलूचिस्तान को क्या दिया है? ये तो पूरी दुनिया के सामने बलूचिस्तान की नुमाइंदा बने फिरते हैं। इन्होंने बलोचों के नाम पर किस हद तक पैसा बना लिया है, बाहर के मुल्कों से कितनी फंडिंग जमा की है, लेकिन उस पैसों को बलोचों पर तो खर्च नहीं किया, बल्कि अपनी ज़ाती ज़रूरियात को पहले नज़र पे रखा, अपनी ज़ाती ज़रूरियात को पूरा किया, अपने महंगे मेकअप्स पर, अपने महंगे बलोची सूट्स पर, अपनी गाड़ी और महंगे गढ़ों पर लगा दिया उन्होंने। वो पैसा जो बलोचों के नाम पर ये लेते हैं पूरी दुनिया से, वो पैसा इन्होंने तो अपनी ज़ाती ज़रूरियात पर लगा दिया। ये तो एक सरेआम मक्कारी है, एक मुनाफिकत है। बिल्कुल मरवा, ऐसे ही है, क्योंकि देखें जहाँ पे मुनाफ़िकत होती है, मुनाफ़िकत के कहते हैं मुनाफ़िक के साथ कोई जो है वो नहीं चल सकता है। क्या कहेंगे आप मरवा कि अगर हम देखें कि मतलब अगर हम ख़वातीन की बात करते हैं या फिर अपनी रियासत की बात करते हैं, रियासत ने जैसे इनको तालीम दी, इनको स्कॉलरशिप्स वगैरह जो हैं वो दी हैं, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में इनको अपॉर्चुनिटीज़ दी, एक जाकर डॉक्टर जो है वो बन गई हैं और एक जो है उनके पास लॉ की डिग्री है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो रियासत ने उनके लिए की हैं, मतलब उनको एक प्लेटफॉर्म जो है एजुकेशन के ज़रिए उनको दिया है। आप क्या कहती हैं कि मतलब ये गलत बयानियाँ जो हैं वो नहीं फैला रहे हैं, ये मतलब मफाद परस्त हैं, नमक हरामी हम इसको कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? देखिए, ये जो चंद बेशर्म औरतें हैं, नमक हराम औरतें हैं, बदतमीज़ औरतें, जो हमारी रियासत को पूरी दुनिया के सामने एक दहशतगर्द रियासत करार देने की कोशिश करते हैं, मेरा इनसे एक सवाल है, क्या आप लोग भूल चुके हो आप लोग कौन हो? क्या दहशतगर्द महारंग लांगो भूल चुकी है कि वो आज पूरी दुनिया के सामने किस नाम से पुकारी जाती है, कि आज वो किस मकाम पर खड़ी है? उसका बाप कौन था? एक दहशतगर्द था, एक बुज़दिल दहशतगर्द जो पहाड़ों में छुपा हुआ था, जो आज जहन्नुम वासिल हुआ है, जो आज मुर्दार हुआ है। क्या महारंग अपने घर में नहीं देख रही है आजकल कि उसके घर में दहशतगर्दों का पूरा एक टोला बैठा हुआ है? महारंग का पूरा ख़ानदान एक दहशतगर्द है, अव्वल से लेकर आखिर तक ये दहशतगर्द है। दहशतगर्द गुलज़ादी जो ये सवाल रियासत से कर रही है कि हमारी रियासत एक दहशतगर्द रियासत है, वो सवाल ये अपने घर में अपने माँ बाप से क्यों नहीं पूछती, जिन्होंने एक दहशतगर्द बेटे को पाला पोसा, एक दहशतगर्द बच्चे की परवरिश की, जो आज हज़ारों मासूम बलोचों के कत्ल में मुलव्विस था, जो कि आज जहन्नुम वासिल हुआ है, जो कि आज मुर्दार हुआ है। दहशतगर्द सबिया, वो पूरे बलूचिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में वो एक दहशतगर्द के नाम से जानी जाती है। उसका भाई एक बुज़दिल दहशतगर्द था, दहशतगर्द है भी, ज़हरी के पहाड़ों में छुपा हुआ है। वो अपने भाई से ये सवाल क्यों नहीं करती है कि मेरे भाई तुम बुज़दिल दहशतगर्द हो, तुम पहाड़ों में छुपे हुए हो। ये दहशतगर्द औरतें अपने गिरेबान में अब झांक ले, ये जब पूरी दुनिया के सामने हमारी रियासत को बुज़दिल रियासत कह रही है, हमारी रियासत को दहशतगर्द रियासत कह रही हैं, एक दफ़ा अपने गिरेबानों में तो झांक कर देखो कि तुम लोग क्या हो। और ये लोग हमारी रियासत को दहशतगर्द रियासत कह रहे हैं, जबकि खुद दहशतगर्द है।
بالکل جبکہ خود پوری دنیا کے سامنے یہ دہشت گرد کہے جاتے ہیں. دیکھیے ہماری ریاست انتہائی پرامن ریاست ہے، ہماری ریاست انتہائی رحم دل ریاست ہے. ہماری ریاست کا دل تو اتنا بڑا ہے کہ ان دہشت گردوں کو، ان کے پورے دہشت گرد ٹولے کو، ان کے پورے دہشت گرد خاندان کو برداشت کر کے رکھا ہوا ہے، ان کو معاف کر دیا ہے. تو اب میں ان کو یہی کہنا چاہوں گی کہ جو آپ لوگوں نے سفید کپڑا اپنے شیطانی ڈراونے کالے شیطان چہرے پر ڈال کے رکھا ہے اس کو خود ہٹا دو، ورنہ ہم بلوچستان کی بیٹیاں آپ لوگوں کو اس حد تک ایکسپوز کریں گے کہ آپ لوگوں کو پوری انسانیت آپ کے منہ پر کالک پھونچ کر آپ لوگوں کو مسترد کر دے گی. بالکل ہم بلوچستان کے بلوچستانی آپ لوگوں کو دھکے دے کر آپ لوگوں کے منہ پر کالی سیاہی پہنچ کر اپنے سرزمین سے، اپنے وطن سے، اپنی مٹی سے دھکے دے کر نکالیں گے. بالکل اب آپ لوگوں کے لیے وہ مقام رہ گیا ہے کہ زمین درمیان میں سے کھل جائے، آپ لوگوں کا پورا دہشت گرد ٹولہ، آپ لوگوں کا پورا دہشت گرد خاندان اس کے اندر دفن ہو جائے اور زمین اوپر سے بند ہو جائے، آپ لوگوں کا نام و نشان، آپ لوگوں کا وجود اس زمین سے مٹ جائے. بالکل. مروا کیا کہیں گے کہ مطلب ابھی ایک بہت بڑا نیٹ ورک جو ہے وہ بھی پکڑا گیا ہے، اور گلزار دوست بلوچ کی اگر بات کریں، یہ مطلب ہم بلوچستان میں رہتے ہوئے یہ کون سی بلوچی روایات ہیں کہ مطلب خواتین جو ہیں وہ ان کے ساتھ گلے مل رہی ہیں؟ اور اگر ہم بات کریں گلزار دوست بلوچ کی، کہ وہ راشد حسین جو تھے جنہوں نے چائنیز قونصلیٹ پہ بہت بڑا حملہ جو تھا وہ کیا تھا، وہ ان کے بینر جو تھے اٹھا کے ان کے لیے سمپتیز لوگوں سے گین کرنا، یا ان کی ریلیز کے لیے جو ہے وہ بات کرنا کہ بھئی آپ راشد حسین کو جو ہے وہ ریلیز کر دیں، یا ان کی بازیابی کے لیے وہ بات کرتے تھے. تو ہم روایات کی اگر بات کریں یا پھر ہم خواتین کی بات کریں کہ مطلب آپ خود بھی ایک بلوچ گھرانے سے جو ہے وہ تعلق رکھتی ہیں، آیا بلوچ عورتیں جو ہیں وہ کسی بھی غیر مرد کے ساتھ جو ہیں وہ گلے مل لیتی ہیں؟ دیکھیے دہشت گرد گلزار ایک بہت ہی نامی اور ایک مشہور دہشت گرد تھا، جو BLA کے بزدل دہشت گردوں کے لیے راشن پانی فراہم کرتا تھا، جو BLA کے بزدل دہشت گردوں کو ان کی تنخواہ فراہم کرتا تھا. وہ ایسا ایک مشہور بزدل دہشت گرد تھا کہ وہ پوری دنیا میں ان BLA کے بزدل دہشت گردوں کے لیے فنڈنگ کرتا تھا، ان کے لیے پیسے اکٹھا کرتا تھا. دیکھیے یہ جیسا دہشت گرد آج پکڑا گیا، اس کو بہت پہلے پکڑنا چاہیے تھا، دیر ہوا لیکن درست ہوا. اس دہشت گرد کو بہت پہلے ریاست کے ہاتھوں میں ہونا چاہیے تھا. دیکھیے یہ جو بلوچ روایات کے لیے بھی ایک مسئلہ بن چکا تھا، بلوچستان میں بھی دہشت گردی پھیلا رہا تھا. ہماری معصوم بلوچ عورتوں کو بھی یہ ہراساں کرتا تھا، ان کو بھی دھمکیاں دیتا تھا، انہیں بھی بلیک میل کرتا تھا تاکہ وہ اس کی دہشت گردی میں اس کا ہاتھ بٹائیں، اس کی سہولت کاری کرے. تو اب یہ میں سمجھتی ہوں کہ اس بار اس دہشت گرد کے لیے صحیح طریقے سے ہیومن رائٹس کا نعرہ لگایا جائے، اور ان بلوچ معصوموں کا اس نے قتل میں وہ ملوث تھا، جن معصوم بلوچوں کی زندگی اس دہشت گرد نے برباد کی ہے، تو اس بار ان معصوم بلوچوں کا حساب اس دہشت گرد سے لیا جائے. بالکل. مروا لاسٹ کوشچن آپ سے یہ کرنا چاہوں گی، آپ کو کیا لگتا ہے کہ مارنگ ہو گئی ہے، گلزادی ہے، سمی دین ہے، یا جو سو کالڈ ان کی خواتین ہیں، آپ کو نہیں لگتا کہ انہوں نے مغربی جو ممالک ہیں ان کو یہ پیغام دیا ہے کہ بلوچ خواتین جو ہیں وہ بک بھی سکتی ہیں، وہ اپنے ریاست کے خلاف جو ہے وہ استعمال بھی ہو سکتی ہیں؟ دیکھیے مہرنگ لانگوں نے اور سمیدین نے پوری دنیا کو یہ تاثر دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی کہ شاید واقعی میں بلوچ عورتیں چند ڈالر کے لیے اتنی بک سکتی ہیں کہ وہ اپنی روایات کو، وہ اپنے قوم کو، وہ اپنی شناخت کو اس طرح دفن کریں. دیکھیں انہوں نے چند ٹکوں کے لیے، ایک جھوٹی سستی شہرت کے لیے اور یورپ کے ویزوں کے لیے پورے بلوچ عورتوں کی عزتوں کو اور غیرت کو دفن کر کے رکھ دیا. دیکھیں یہ چند عورتیں نہ بلوچستان کے شہری ہیں، نہ ہی بلوچستان کی شناخت ہیں، نہ ہی یہ بلوچستان کے نمائندہ ہیں، نہ ہی یہ ہم میں سے ہیں، اور نہ ہی یہ ہماری آواز ہے. یہ چند سستی عورتیں ہیں جو بہت آسانی سے بک جاتی ہیں. دیکھیں ہم پوری دنیا کو ایک پیغام دینا چاہتے ہیں کہ بلوچ عورتیں پاکستان کا مستقبل ہے، بلوچ عورتیں ہندوستان کا، اسرائیل کا اور ایسے کہیں بیرون دشمن ملکوں کے شکار نہیں ہیں. بلوچ عورتیں آنے والے کل کے مستقبل ہیں. بلوچ عورتیں نہ اب ان دہشت گردوں کے شکار بنیں گے، نہ ہی اب ان جیسے مہرنگ لانگوں کے شکار بنیں گے. ٹھیک، تھینک یو سو مچ فار کمنگ. ناظرین ایک دفعہ پھر آپ سب کو بتاتی چلوں کہ مروہ بلوچ جو تھیں وہ آج ہمارے سے پروگرام میں تشریف فرما رہی تھیں. اور جیسے ناظرین ہم نے بات کی کہ مطلب بلوچ خواتین کی یا بلوچ حرمت کی اگر ہم بات کریں، سب خواتین کی بات کریں، تو دیکھیں عورت کو عزت جو ہے وہ قرآن پاک نے بھی دی ہے. سب سے زیادہ عزت جو عورت کو دی ہے وہ قرآن پاک نے دی. اگر ہم بلوچ خواتین کی بات کریں
یا پھر مارنگ جیسے لوگ جو ہیں ان کی بات کریں کہ یقین جانے لوگوں نے مطلب مغربی اگر ممالک دیکھیں تو ان لوگوں نے واقعی میں کوئی کسر جو ہے وہ نہیں چھوڑی ہے یہ میسج دینے میں کہ مطلب خواتین جو ان کی بلوچ ہیں وہ پیسوں کے لیے، وہ ڈالرز کے لیے ہے، وہ خود کو بھی بیچ دیں، وہ اپنی ماؤں کو بھی بیچ دیں، وہ اپنی عزتوں کو جو ہے وہ بھی بیچ دیں. تو یہ چیز دیکھیں ہمارے لیے الارمنگ ہوتی ہے، ایون ہماری ریاست کے لیے الارمنگ ہوتی ہے کہ مطلب ایک بندہ یا ایک بندی جو ہے وہ اس حد تک آ سکتا ہے کہ مطلب نہ وہ اپنی ریاست کو دیکھ رہا ہے، وہ اتنی منافقت کر رہا ہے کہ ریاست اس پہ پیسہ بھی انویسٹ کیا، اس کو اچھی تعلیم دی، اس کو اسکالرشپس دی. اگر آج وہ ڈاکٹر کی ڈگری لے کے بیٹھی ہوئی ہیں تو اگر دیکھیں ہم بات کرتے ہیں کہ آج وہ ڈاکٹر ہیں، ریاست کے پیسے سے اسکالرشپ کر کے وہ ڈاکٹر بنی ہے، تو چھوڑ دیں آپ ڈاکٹر بنی ہوئی ہیں وہ بھی چھوڑ دیں، آپ کی بہن جو لائر ہے وہ بھی یہ سسٹم جو ہے وہ سارا چھوڑ دیں، پہاڑوں کا رخ جا کے آپ بھی کر لیں، وہاں آپ بھی بیٹھ جائیں جیسے باقی جو فدائی بنتے ہیں، آپ بھی جا کے فدائی جو ہے وہ بن جائیں. یہ حقوق کے نعرے جو ہیں وہ نہ لگائیں، اور یہ شیطانی جو چہرہ ہے وہ آپ کا سب کو نظر آ چکا ہے. ہماروں کو ہمیشہ یہی کہیں گے کہ مطلب جو اگر آپ غلط ہیں تو آپ غلط کر رہی ہیں، آپ کو غلط سننے کو ملے گا اور ہمیشہ ملے گا. بلوچستان کی بیٹیاں انشاءاللہ ہمیشہ بلوچستان کے ساتھ ہیں، پاکستان کے ساتھ ہیں، اور اپنے افواج پاکستان کے ساتھ جو ہیں وہ ہمیشہ شانہ بشانہ کھڑی ہیں. ایسے جو گنے چنے جو لوگ ہیں یا جو کرائے کے ہم ان کو لوگ جو ہیں وہ کہہ سکتے ہیں کہ بیرونی ملکوں سے ان کو فنڈنگ وغیرہ ہوتی ہے تو وہ کچھ پیسوں کے لیے خود کو بیچ دیتے ہیں. باقی ناظرین اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے، انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں آپ سب سے ملاقات ہوگی. جی اللہ حافظ.